بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف وائس ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبداللطیف۔ ارے واہ، یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے، زویا نے اپنے بابا سے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی بیٹا کہ آپ کو یہ گھر پسند آیا، بلال نے اپنی بیٹی زویا سے کہا۔ مسٹر زید کا پورا کنبہ آج اس 10 کنال کی کوٹھی میں شفٹ ہوا تھا۔ مسٹر زید کے 3 بیٹے تھے، مزمل سب سے بڑا، اس سے چھوٹا بلال اور سب سے چھوٹا زین۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی اکلوتی بہن ثانیہ تھی، جس کی طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق ہو جانے کے بعد ثانیہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ تینوں بھائی شادی شدہ تھے۔ مزمل کی ایک بیٹی سارہ تھی اور ایک بیٹا سعد۔ بلال کی ایک ہی بیٹی زویا تھی اور زین کا ایک بیٹا فہد۔ سب بچوں کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ سب سے بڑی سارہ تھی، جس کی عمر 14 سال تھی۔ امی یہ دیکھیں مجھے کیا ملا، زویا خوشی سے چلاتی ہوئی اپنی امی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ گڑیا کافی خوبصورت تھی۔ اس کے سنہرے بال، گورا رنگ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ بیٹا یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ مسٹر بلال تجسس آمیز لہجے میں زویا سے پوچھ رہی تھی۔ امی وہ جو سامنے بڑا سا درخت ہے نا، اس کے نیچے یہ پڑی ہوئی تھی، زویا نے جواب دیا۔ بیگم صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی جن بھوت کی کارستانی، آپ اس گڑیا کو باہر پھینک دیں۔ رضیہ مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ رضیہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جا کے اپنا کام کرو۔ رضیہ منہ بنا کر چلی گئی۔ امی کیا میں اسے رکھ لوں؟ زویا نے اپنی امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں رکھ لو، مسز بلال نے جواب دیا، لیکن ان کے چہرے پہ حیرت اور تجسس کے ملے جلے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بجے سب سو رہے تھے۔ زویا کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے شیلف پر رکھی ہوئی گڑیا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ پھر ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ اس گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ شیلف سے خود نیچے اتر گئی اور کمرے سے باہر کی جانب چل دی۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کر وہ گڑیا کرسی پر بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گڑیا کے اندر سے ایک سایہ نکل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ ان سب کی شکل بہت ہیبت ناک تھی۔ ایک بہت لمبے قد کی عورت تھی، جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھیں اور ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کا سر آگے کی طرف تھا اور دھڑ پیچھے کی طرف تھا۔ ایک عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور ایک عورت جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے خون رواں تھا۔ ان سب نے ایک اونچا قہقہ لگایا۔ پھر وہ سب اچانک غائب ہو گئے۔ گڑیا کی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی اور وہ کرسی سے اٹھی اور ثانیہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ ثانیہ خوابوں کی دنیا کا سفر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کمبل میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر گئی۔ پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور کمبل کو بیڈ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا، پر بیڈ پر کوئی نہ تھا۔ یکدم ثانیہ کو بیڈ کے نیچے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ثانیہ کانپنے لگی اور کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، پر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی پر دروازہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ ثانیہ بہت چیخی چلائی پر دروازہ کھٹکایا، مگر دروازہ ویسے کا ویسے ہی جام رہا۔ کمرے کا بلب اب بند ہو گیا، پھر چل گیا، پھر بند ہو گیا، ایسا مسلسل رونے لگا۔ ثانیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بلب اب مکمل طور پر بند ہو گیا، جبکہ رونے کی آواز بہت تیز ہو گئی۔ ثانیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس کے کانوں کا پردہ پھٹ جائے گا۔ اچانک رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلب بھی چل گیا۔ ثانیہ نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ثانیہ نے ہمت کی اور بیڈ کی جانب چل دی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر ثانیہ بیڈ کے نیچے جھکی، پر نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ثانیہ اوپر اٹھی تو اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک عورت جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں وہی گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت اونچی اونچی رونے لگی، جبکہ وہ گڑیا اونچی اونچی گانا گانے لگی۔ ثانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور رونے لگی۔ پھر ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ سورج کی کرنیں جب ثانیہ کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ صبح ہو گئی تھی اور ثانیہ فرش پر پڑی تھی۔ ثانیہ کے دماغ میں رات والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ ثانیہ فوراً اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی اور زویا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ زویا اپنی اسی گڑیا سے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ثانیہ نے زویا کے ہاتھوں سے وہ گڑیا کھینچی۔ پھوپھو یہ کیا کر رہی ہے؟ چھوڑے میری گڑیا کو۔ زویا اونچی اونچی رونے لگی۔ مسز بلال کو زویا کے رونے کی آواز آئی۔ یہ زویا کو کیا ہوا؟ پارسا زویا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ زویا پارسا کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ امی یہ دیکھیں پھوپھو میری گڑیا کھینچ رہی ہیں۔ نہیں پارسا بھابھی، یہ گڑیا ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو باہر پھینک دیں۔ ارے چل تو ہے ہی صدا کی پاگل، دفع ہو یہاں سے، پارسا چلائی۔ نہیں بھابھی میری بات سنیں۔ اس سے پہلے ثانیہ کچھ بولتی پارسا نے ثانیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ ثانیہ منہ کے بل فرش پر گر گئی۔
بلال بلال پارسا چلائی کیا ہوا شور سن کر بلال آ گیا۔ دیکھو تمہاری بہن نے میری بیٹی کو مارا، مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ نہیں نہیں بھائی، بھابی جھوٹ بول رہی۔ اس سے پہلے ثانیہ کچھ بولتی، بھائی نے ثانیہ کو پکڑا اور فرش پر گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے میں لے گیا اور اسے کمرے میں لاک کر دیا۔ بھائی میری بات سنے، وہ گڑیا اچھی نہیں ہے، اس کو پھینک دے۔ مگر ثانیہ کسی نے نہ سنی۔ ثانیہ کی ماں تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ باپ یاج قسم کا آدمی تھا بھائی، اپنی بیویوں کے غلام تھے۔ بیچاری ثانیہ کو سارا دن کمرے میں لاک کر دیا جاتا، بعض اوقات تو اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملتی۔ ثانیہ دروازہ بجاتی رہی، روتی رہی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی نہ دیا گیا۔ بھوک کے مارے ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ رات کو جب ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ گڑیا ثانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ ثانیہ نے جب آنکھ کھولی تو وہ گڑیا سامنے کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو تمہیں کیا چاہیے؟ ثانیہ چلائی۔ وہ گڑیا چپ چاپ کھڑی ثانیہ کو تکے جا رہی تھی۔ پھر ثانیہ نے جو منظر دیکھا اس نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اس گڑیا نے چھلانگ ڈالی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ پھر اس نے ایک چاقو پکڑا اور اپنے پیٹ میں مارا۔ اس کے پیٹ سے خون رسنے لگا۔ یہ دیکھ کر ثانیہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ کو چکر آئے، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو کھانا اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ وہ کسی بھوکی بلی کی طرح کھانے پر جھپٹی اور کھانا کھانے لگی۔ پیٹ بھرنے کے بعد ثانیہ کے ذہن میں گڑیا والا واقعہ ایک مرتبہ پھر گردش کرنے لگا۔ اسے گھر والوں کی بہت فکر تھی۔ اس کے ذہن میں کسی عامل سے رجوع کرنے کا خیال ہے، لیکن اس کے پاس کسی عامل کا نمبر بھی تو نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس موبائل تھا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ لیونگ روم میں رکھے ہوئے لیپ ٹاپ میں کسی عامل کو تلاش کر سکتی۔ اس نے دروازہ دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کاپی پکڑی اور لیونگ روم کی جانب چل دی۔ لیپ ٹاپ میں سے اسے 2 سے 3 عالم کا نمبر مل گیا۔ لیپ ٹاپ کے پاس ہی کسی کا موبائل پڑا ہوا تھا، جو ثانیہ اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ لیونگ روم سے نکلتے ہوئے ثانیہ کو مسز مزمل نے دیکھ لیا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ پارسا بھابی کو پیاس لگی، لیکن پاس رکھے ہوئے جگ میں پانی نہیں تھا، لہٰذا وہ پانی پینے کے لیے برچی خانے کی طرف چل دی۔ پانی پی کر جیسے ہی پارسا واپس مڑی تو زویا کی گڑیا سامنے شیلف پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زویا نے اپنی گڑیا کہاں رکھ دی؟ پارسا بولی۔ ابھی وہ گڑیا کو اٹھانے ہی لگی تھی کہ گڑیا خود بخود ہنسنے لگی۔ پارسا نے جب غور کیا تو اس کے ہونٹ کھل رہے تھے اور وہ اپنی پلکیں بھی جھپکا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ پارسا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اچانک اس گڑیا نے آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر پارسا کانپنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گڑیا اب گانے رہی۔ گڑیا کے گانے کی آواز تیز ہوتی گئی۔ پارسا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور ہمت کر کے باہر کی جانب بھاگی، مگر کچن کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پارسا کو اپنے کندھے پر کچھ محسوس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں، زویا کی گڑیا۔ گڑیا نے چاقو نکالا اور پارسا کے گلے پر دے مارا۔ پارسا لرزتے ہوئے نیچے گر گئی اور تڑپنے لگی۔ پھر گڑیا نے پارسا کے گلے سے چاقو نکال دیا تو پارسا کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑ گیا۔ پھر گڑیا نے اپنا منہ پارسا کے گلے کو لگا لیا اور اس کا خون پینے لگی۔ جب پارسا کا جسم خون سے اچھی طرح نچڑ گیا تو گڑیا نے گلے کی اس جگہ پر جہاں چاقو مارا تھا وہاں چاقو کی نوک رکھی اور چاقو کو دھکیلتے ہوئے پارسا کا پورا جسم چیر دیا۔ پورا گوشت نکل کر باہر لٹکنے لگا۔ گڑیا پارسا کا گوشت کھانے لگی۔ پارسا تو کب کی اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ثانیہ کمرے میں آئی، بیڈ پر بیٹھی اور ایک کے بعد دوسرے عامل کا نمبر ملایا۔ دونوں ہی نے فون نہ اٹھایا۔ خوش قسمتی سے تیسرے عامل کا نمبر مل گیا۔ دعا سلام کے بعد ثانیہ نے عامل صاحب کو پوری کہانی سنائی۔ واضح ہے وہ گڑیا سب کی جان لینا چاہتی، لیکن حیرانی کی بات وہ تمہیں کچھ کہہ نہیں رہی، بس ذہنی اذیت پہنچا رہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمہاری خیر خواہ تو نہیں پر تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا رہی، جس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارے گھر والوں کو اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ تم نماز کی پابندی کرو، میں جلد تمہارے گھر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عامل صاحب نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ثانیہ کمرے میں مسز مزمل داخل ہوئی۔ کیا چرا کر بھاگی تھی پاکیزہ؟ بھابی نے ثانیہ سوال کیا۔ نہیں بھابی، کچھ نہیں، میں بس چوری کر رہی تھی، تجھے میں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر پاکیزہ بھابی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بھابی نے پاس رکھا ڈنڈا اٹھایا اور ثانیہ کو مارنے لگی۔ ثانیہ بیچاری مسلسل رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن بھابی نے ایک نہ سنی۔ ثانیہ کو مارنے کے بعد پاکیزہ بھابی کمرے سے چلی گئی اور ثانیہ بیچاری درد کے مارے اٹھ بھی نہ پا رہی تھی اور فرش پر لیٹی کرا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد رضیہ ثانیہ کے لیے کھانا لے کر آئی تو ثانیہ کو فرش پر لیٹے دیکھا۔ ثانیہ کی آنکھیں بند تھیں۔ بی بی جی کھانا لے آئی ہوں، کھانا کھا لیں، رضیہ بولی، مگر ثانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ رضیہ نے ثانیہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو ثانیہ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ بی بی جی کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ ذرا چکر آئے تھے۔ بی بی جی میں جانتی ہوں پاکیزہ، بی بی نے آپ کو مارا تھا۔
میں نے ان کو آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ رضیہ ان باتوں کو چھوڑو، تم نے زویا کے پاس وہ گڑیا دیکھی؟ جی میں نے دیکھی، پر مجھے وہ گڑیا کوئی عام گڑیا نہیں لگتی، رضیہ نے جواب دیا۔ رضیہ تم نے صحیح بولا، وہ کوئی عام گڑیا نہیں، وہ شیطانی گڑیا ہے جو گھر میں موجود سب لوگوں کو مارنا چاہتی ہے، پر کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔